اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ فرما دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ سورۃ ابراہیم آیت 31۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کا معنی دعا کرنا، قریب ہونا، عاجزی اختیار کرنا اور استغفار کرنا ہے۔ صلاۃ سے مراد وہ بدنی عبادات ہیں جو مقررہ وقتوں میں مومنوں پر فرض کی گئیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق آقا اور غلام کا ہے۔ ایک غلام اپنے آقا کو خوش کرنے اور اطاعت کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح بندہ بھی اپنے اللہ کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ انسان کی تمام زندگی عبادت ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، بصورت دیگر وہ باغی اور سرکش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اسے قائم رکھا اس کا دین قائم ہے۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اسے گرا دیا اس کا دین گر جائے گا۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جان ہے۔ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو دوسری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں تقریباً 700 بار نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر امت کسی نہ کسی طریقے سے نماز ادا کرتی رہی ہے۔ کفار مکہ کی نماز تالیاں اور سیٹیاں بجانا تھی۔ امت محمدیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے فوراً بعد ہی نماز فرض ہو گئی، لیکن کفار کے ڈر کی وجہ سے علانیہ نماز پڑھنا ممکن نہ تھا، اس لیے رات کو اندھیرا گہرا ہو جانے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ یہ تہجد کی نماز تھی۔ دن میں کوئی نماز فرض نہ تھی۔ سورۃ المزمل جو کہ دوسری نازل ہونے والی سورت ہے، اس میں نماز کا حکم دیا گیا۔ رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا حکم تقریباً 1 سال تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور تہجد کی یہ فرض نماز مومنین کے لیے نفل عبادت کا درجہ اختیار کر گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عبادت تمام عمر فرض رہی۔ اس کے بعد صبح اور شام کی 2 رکعتیں فرض ہوئیں۔ وَاذْكُرِ اللَّهَ رَبَّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اپنے پروردگار کا ذکر کیا کرو۔ اس کے بعد 3 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ ارشاد ربانی ہے، اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، قائم کرو نماز کو دن کے دونوں کناروں پر اور تھوڑی رات گزرنے کے بعد۔ اس کے بعد معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 130 میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ، بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ بلکہ نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلب ضروری ہے۔ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں؟ ابتدا میں لوگ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، آپس میں باتیں بھی کر لیتے اور آنے والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتے۔ اگر کسی کو چھینک آ جاتی تو یرحمک اللہ بھی کہہ لیتے۔ اس کی ممانعت سنہ 6 ہجری میں ہوئی۔ جب مہاجرین حبشہ مدینہ منورہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ انہوں نے سلام کیا لیکن جواب نہ ملا۔
نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز میں باتیں نہ کرو۔ ارشاد ربانی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلواتہم خاشعون، یقیناً فلاح پانے والے مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ اس حکم کے بعد نماز کے تمام ارکان اطمینان اور سکون سے ادا کرنا لازم ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ نماز تسبیح و تکبیر اور قرات کا نام ہے، اس میں بات چیت جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ حضور قلب، نماز میں ظاہری اطمینان کے ساتھ ہی دلی اطمینان اور حاضری بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی رکوع سجود بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے لیکن نماز میں توجہ نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ کم از کم نماز کی نیت کرتے وقت ہی حضور قلب کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز میں باوجود کوشش کے اگر وسوسے اور خیالات آ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ حضور قلب ہی نماز کی اصل روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ دھیان ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک انصاری نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پیر پر 3 دفعہ تیر لگا لیکن اس نے نماز نہ توڑی۔ جو صورت انہوں نے شروع کر رکھی تھی وہ اس کی لذت میں اتنے مشغول رہے کہ انہیں زخموں کی خبر تک نہ ہوئی۔ نماز ذکر کی بہترین صورت ہے۔ نماز قائم کرنا در حقیقت اللہ کی یاد قائم کرنا ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ذکر الہی سے دل کا میل دور ہوتا ہے اور انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ذکر چلتے پھرتے بھی ہو سکتا ہے لیکن جب مسلمان وضو کر کے پاک صاف ہوتا ہے اور بھرپور توجہ سے صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، اسی کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، تو ایسی نماز میں بندہ اپنے مالک سے محو کلام ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری نماز اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہو جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کوئی میل باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ بقول شاعر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 153 میں ارشاد ربانی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ مسلمان کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز کی حفاظت سے مراد ہے اسے باقاعدگی سے ادا کیا جائے، مقررہ اوقات پر ادا کیا جائے، گندگی اور نجاست سے دور رہا جائے۔ یہ گندگی خواہ ظاہری ہو یا لباس و جگہ کی، یا باطنی گندگی ہو یعنی خیالات اور دل کی۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز ادا کرنے کا حکم دے، یعنی خود ادا کر لینا کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 132 میں ارشاد ربانی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل میں موجود اخلاقی برائیوں سے نفرت پیدا کرتی ہے اور شیطانی واروں سے روکتی ہے۔ یہ انسان کو حیادار بناتی ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 45 میں ارشاد ربانی ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔
نماز انسان میں طہارت پیدا کرتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے پاک صاف لباس کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان لباس کو پاک رکھتا ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ سورۃ المدثر آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بہت پہلے دے دیا۔ اس کے نتیجے میں انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کو پابندی وقت سکھاتی ہے، وہ ہر کام ایک خاص تنظیم اور وقت پر کرتا ہے۔ نماز کے لیے صبح سویرے اٹھنے سے انسان میں صبح خیزی کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور تمام دن نماز کا منتظر رہنے سے اس کی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ نماز ہے جو وقت پر ادا کی جائے۔ باجماعت نماز پڑھنے سے امت مسلمہ میں اتحاد، مساوات اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ تحمل اور بردباری کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اطاعت امیر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ منظر غیر مسلم اقوام کے لیے ایک متاثر کن اور سبق آموز چیز ہے۔ بقول اقبال، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ انداز کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ نماز جمعہ، نماز عیدین اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ قرآن میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی کئی مقامات پر دیا گیا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 43۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی سخت تاکید کی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلامی وعمودہ الصلاۃ، اسلام کی بنیاد حکم مان لینا ہے اور اس کی عمارت کا ستون نماز ہے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ دین ایک عمارت کی طرح ہے۔ ہر عمارت کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے، جسے سہارا دینے کے لیے ستونوں کی ضرورت ہے۔ نماز کی حیثیت ستون کی طرح ہے۔ نماز اللہ کا قرب اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز میں انسان اپنے رب سے محو کلام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ چپکے چپکے اپنے رب سے محو کلام ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا۔ اگر اس کا جواب صحیح نکل آیا تو سمجھو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز حق اور باطل میں فرق کرنے والی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں بیان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ باجماعت نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اذان سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایک اور جگہ ذکر ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے۔ ایسی نمازیں جو انسان کو برائیوں سے نہ بچا سکے وہ بے روح نمازیں ہیں۔ یہ نمازیں انسان میں اصلاح کا پہلو اجاگر نہیں کرتی، یہ ریاکاری کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔